حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جامع ترمذی ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین لوگ، دی بیسٹ پیپل، اب دیکھیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ پیپل کا سٹیٹس دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ ایک معیار ہمارا بھی ہے نا، مال و دولت، عزت، شہرت، ایک معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور نے کن کو جو ہے وہ دا بیسٹ پیپل قرار دیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن کو ٹیچ کرتے ہیں اور جو قرآن لرن کرتے ہیں، یعنی ٹیچنگ کرنے والا بھی دا بیسٹ پیپل میں شامل ہوگا اور لرننگ کرنے والا بھی دا بیسٹ پیپل میں شامل ہوگا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم متفق علیہ روایت ہے، سنن ابو داؤد میں بھی نقل کیا گیا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، قرآن کا ایکسپرٹ کون ہوگا؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، محدثین نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کا ایکسپرٹ ہونے میں سب سے پہلے ریسائٹنگ آف قرآن آئی تھی۔ اگر کوئی قرآن کی ریسائٹیشن جو ہے وہ پراپر نہیں کر سکتا، اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو سیکنڈ سٹیج میسر نہیں آ سکتی، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن۔ کیا وہ سمجھے گا قرآن کو؟ وہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور پھر جو ہے وہ اگر وہ ریسائٹیشن اس کی صحیح ہے تو پھر سیکنڈ سٹیج کیا آئے گی؟ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن۔ جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں پھر تیسری چیز آئے گی، ایکٹ، عمل کرے اس کے مطابق۔ وہ ماہر ہوگا، ایکسپرٹ ہوگا قرآن کا، کہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ وحی الہی کے مطابق گزرتی ہے، قرآن کے مطابق گزرتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے اور اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ پھر قرآن کے مطابق گزرتا ہے۔ جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور کا خلق عظیم ہے۔ انہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ تو خلق عظیم پر کے درجے پر فائز کیے۔ تو جو صاحب قرآن ہوتا ہے، جو ماہر ہوتا ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ بغاوت پہ نہیں گزرتا، بلکہ اس پہ عمل کرتے ہوئے، اس پہ ایکٹ کرتے ہوئے گزرتا ہے، اور یہی ولی ہوتا ہے۔ اسی کو ولی کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ کوشچن ہوا مجھ سے کہ ولی کے جسم کو جو ہے وہ مٹی نہیں کھائے گی، آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو ایویڈنس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو محفوظ رکھے، قرآن کو اپنے سینے پہ محفوظ رکھے اور اس پر عمل کرتا رہے، زمین کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ حضور کا فرمان ہے یہ۔ وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، زمین کی مٹی جو ہے اس کے جسم کو نہیں کھاتی، تو وہ شخص جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن کے
قرآن کے مطابق ہے، کیا اس کے جسم کو مٹی کھائے گی؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن، جو ایکسپرٹ ہے قرآن کا، جو قرآن کی ریسائٹیشن پراپر کرتا ہے، جس کے پاس انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے، جو اس کے مطابق جو ایکٹ بھی کرتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں مع السفرۃ الکرام، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ نوبل اینجلز کے ساتھ ہوگا وہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، صرف انبیاء نہیں، معزز انبیاء کرام۔ فرشتوں میں بھی جو صاحب عزت فرشتے تھے، اس کا مقام و مرتبہ ماہر بالقرآن کا ان کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر جب وہ انبیاء کے ساتھ جائے گا تو صرف انبیاء نہیں بلکہ کیا؟ معزز انبیاء، نوبل پروفٹس کے ساتھ